امام ذکی الدین منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر ایک فرشتہ صرف اس کام کے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ جو مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچا دے، اور اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے گزر جاؤں گا تو جب بھی کوئی شخص مجھ پر دور سے اور غائب سے درود شریف بھیجے گا، یہ فرشتہ اس شخص کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتلا دے گا کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا تحفہ پیش کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھے گا یہی فرشتہ اس کو پہنچایا کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر ایک مرتبہ کے عوض میں 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اللہ اسماء الخلائق، کہ اللہ تعالی نے ایک ایسے فرشتے کو میری قبر پر متعین کر دیا ہے جس کو اللہ تعالی نے ساری مخلوق کے نام یاد رکھنے اور سب کی باتیں سننے پر قدرت دے رکھی ہے۔ فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك، لہذا قیامت تک جو بھی میرے اوپر درود شریف بھیجے گا اس کو وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ دادا کا نام بتلا کر پہنچائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود شریف کا تحفہ پیش کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ إِذَا مِتُّ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلَيْكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة 10۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں گا تو جب بھی کوئی درود پڑھے گا اس کو وہ فرشتہ یہ کہہ کر مجھ پر پیش کرے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود شریف کا تحفہ پیش کیا ہے، تو اللہ تعالی اس شخص پر ایک درود کے عوض میں 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں اللہ تعالی نے کچھ فرشتوں کو اس لیے مقرر فرما رکھا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں گشت لگایا کریں اور امت محمدیہ میں سے جو بھی درود و سلام پڑھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان دونوں حدیثوں کو نقل فرما کر اس اشکال کا جواب بھی دیا ہے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ امت کا درود و سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا کرے، اور فرشتوں کی جو جماعت
روئے زمین میں گشت کرتی ہے اس کا اصل کام ذکر کے حلقوں کو تلاش کرنا ہے، اور جب ذکر کے حلقوں میں درود شریف بھی ہوتا ہے تو قبر اطہر پر درود پہنچانے کے لیے جو فرشتہ متعین ہے وہ فرشتہ اس کو بھی پہنچاتا ہے، مگر ملائکہ سیاحین بھی اس درود کو آپ کی خدمت میں پہنچانا اپنے لیے باعث عزت و تقرب سمجھتے ہیں، اس لیے یہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔